نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ آج انشاءاللہ سورہ صف ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ٹوٹل 14 آیتیں ہیں، یہ بھی مدنی سورہ ہی ہے، اور اس کے اندر ہم اگین وہی جو کانفلکٹ چل رہا تھا مدینے کے اندر، منافق جو تھے وہ جیوز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہوئے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو جس طریقے سے ایذا پہنچایا جا رہا تھا اور ان کے اگینسٹ پلاٹنگ کی جا رہی تھی مسلمانوں کے خلاف، تو اس چیز کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن میں چاہوں گی کہ آج انشاءاللہ یہ جو ہم 14 آیتیں پڑھیں گے، اس میں ایک بہت ہی کلیئر میسج ہے، اور اگر آج کے حالات جو ہمارے اس وقت ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو جنگی حالات ہیں، جس طریقے سے ایک ملک دوسرے ملک کے پیچھے، ہم ایک بڑا کلیئر ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ صحیح اور غلط کے بیچ میں اسلام اور اسلام کے اگینسٹ ایک جنگ چل رہی ہے، مسلمانوں کے اگینسٹ کفار اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو اس چیز کو اگر آج کی سورہ جو آج کے لیسنس ہیں، آج جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ ٹرانزیشن نظر آئے گی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج ہے وہ نظر آئے گا، بڑا کلیئر میسج ہے۔ جیوز کی اور کرسچنس کی ہسٹری آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی، اور جو احادیث ہیں اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ۔ آئی ایم شور آج کل تو یہ چیز اتنی زیادہ ٹی وی کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، وہ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب یہ سارا چیزیں جو ہیں، جو احادیث کی پیشن گوئیاں ہیں، وہ کون سے ایگزیکٹ ٹائم میں انفولڈ ہوں گی، بٹ کلیئرلی دنیا اس طرف ضرور جا رہی ہے۔ اور ہم جو آج کی آیتیں پڑھ رہے ہیں دے آر سو ریلیونٹ، آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے آج کے دور سے ریلیٹڈ ہی بات ہو رہی ہے، بہت ہی کلیئر ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں مدینے کے اندر، کہ جب مسلمانوں کے اگینسٹ اسی طرح جیوز اندر رہتے ہوئے اس طرح پلاٹ کر رہے ہیں، جو منافق ہیں ان کے ساتھ مل کے پلاٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ۔ پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پہلی 4 آیتیں ہیں وہ اس میں کچھ اس طریقے سے ڈسکس ہوگا کہ مسلمانوں کے بارے کو جھنجھوڑا جائے گا کہ وہ کیوں وہ چیزیں وہ نہیں کر رہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ پھر ذرا آگے جا کے ہم اس کی جو اگلی 4 آیتیں ہیں اس میں ان کی ہسٹری پڑھیں گے جیوز کی، کہ جیوز پھر کس طرح سے کرسچنز ہوئے، کیا ان کے معاملات رہے، انہوں نے کس طریقے سے ڈس اوبے کیا۔ اور پھر جو لوگ اس کلیئر میسج کو، یعنی کہ اللہ کے دین کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کام کریں گے، جو ایمان والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بشارت دے رہے ہیں جو آخر کی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ اس میں۔ تو بڑا ہی ایک ٹرانزیشن، بڑا خوبصورت طریقے سے ایک ٹرانزیشن ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے آپ سمجھ لیں ان کو اکٹھے کر کے انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اگینسٹ اس وقت ان کی انیمی ہے کون، کہ کون ہے جو کہ ان کی اور اس انیمی کی ہسٹری کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر ایک کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ہم سب کی بگننگ جانتے ہیں، ہم سب کا اینڈ جانتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساری، جو اس وقت بھی جو جیوز تھے اور منافق تھے جس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، ان کی اصل میں ان کی بیسز، ان کی ہسٹری، یہ کہاں سے رہے ہیں، ان کا تھاٹ پروسیس کہاں سے یہ لوگ نکل رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے اور کتنی وسیع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہ آیت انسان کو اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟
یہ آج بھی اگر ہم اپنے اوپر اپلائی کریں تو یہ کس قدر سچ بات ہے کہ ہم جب اپنی نمازوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، ان لوگوں کا رستہ دکھائیں جن پہ آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے کیا ہیں اور اصل میں ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ مانگ ہدایت رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اب کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ہر طرح کی حرام حلال کا کوئی فرق نہیں رکھتے، حرام کی کمائیاں ہو رہی ہیں لیکن دھڑا دھڑ حج ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ رمضان کے عمرے ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ احساس نہیں ہو رہا کہ اصل میں ہمارے گھر میں ہمارا اپنا کردار کیا ہے، ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کرپشن علیحدہ ہے ہمارے ہاں، بے حیائی کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، بد اخلاقی، نہ ہی لوگوں کے ساتھ کوئی اخلاق ہے۔ رمضان میں تو جو لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے کہ لوگ روزے دار ہیں، لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے، وہ چیز مشکل بنا دی جاتی ہے۔ پرائسز جو ہیں وہ آسمانوں کو چھونے لگ جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ کچھ خرید کے اپنے بچوں کو یا خود کھا سکیں۔ جھوٹ، فریب، کرپشن کون سی بے ہے، کون سی چیز ہے جو کہ اس وقت تمام دنیا میں مسلمانوں میں نہیں ہے؟ لیکن نماز میں کھڑے ہو کے بڑے اہتمام سے یہ چیز مانگیں گے کہ ہمیں ہدایت دے دیں۔ ہدایت مانگتے ہیں لیکن ہدایت پہ عمل نہیں کر رہے آج کا مسلمان۔ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون۔ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو کہ اپنی زندگیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ اور عہد کریں، کچھ اور وعدے کریں، یا کچھ اور چیزیں مانگیں، ایسی چیزیں جن کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر کوئی ہدایت مانگ رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ ہدایت کس طرح سے ملے گی۔ قرآن ان کے گھروں میں موجود ہے، انہیں پتہ ہے ہدایت کہاں سے ملے گی۔ کس قدر ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، جو کہ قرآن کی تفسیر کے اوپر کام کر رہے ہیں، اسلامک میسیجز کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہزار ہاں چینلز ہیں اس طرح کے۔ لیکن ہم مانگتے ہیں لیکن اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم۔ ایک حدیث میں جاتا ہے، ایم شور بڑی مشہور حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آخری دور ہوگا اس میں مسلمانوں تم پہ یہ جو کفار ہیں اس طرح ٹوٹیں گے جیسے کھانے کی میز پہ لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، کھانے کی میز پہ کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا کہ کیا پھر ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ آپ نے کہا نہیں، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کی جھاگ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج دیکھیں آپ کتنے کتنے لاکھ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، آج وہی لوگ جو ہیں اگر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکل جائیں تو آپ سوچیں کہ اگر جو بھی اسلام دشمن ہے وہ کہاں رہ جائیں گے؟ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کا جھاگ، تعداد بہت زیادہ ہے لیکن اندر کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم دنیا کی محبت میں اور موت کے خوف میں آ جاؤ گے، موت سے تم دور بھاگو گے اور تمہیں دنیا کی محبت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور۔ اللہ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ ایک طرف یہ کردار ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، مطلب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک تو بہت ہی بیزاری کی چیز ہے کہ جو لوگ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کو تو محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، جیسے کہ جو چٹان، اگر آپ آج ڈیمز دیکھیں جس طرح سے موٹے موٹے ڈیمز کی دیواریں ہوتی ہیں اور وہ مضبوط ہوتی ہیں، اس طریقے سے مضبوطی سے لڑیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں۔ وہ لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم۔
اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کا جو پاسٹ ہے، ان لوگوں کی طرح ان کی جو ہسٹری ہے وہ ڈسکس ہوگی. تو حضرت موسیٰ جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. دیکھیے، میں آپ لوگوں کو ضرور انکریج کروں گی. ہم یہاں پر قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی کچھ چیزیں جو ہیں پاسٹ کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بھی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ڈیٹیل جاننا ضروری ہے ہمارے آج کے مسلمان کے لیے، اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ یہ چیز آگے نسل در نسل چلے. پتہ ہو کہ ہماری ہسٹری، مسلمانوں کی ہسٹری کیا ہے، یا یہ جو ایون اسلام دشمن لوگ ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے. یہ چیزیں پتہ ہونی ضروری ہیں. اور بہت سارا اوتھینٹک کنٹینٹ آپ کو آن لائن مل جائے گا جنہوں نے بڑی ڈیٹیل میں. آج ہی بلکہ میں ایک مجھے ویب سائٹ ملی جس میں انہوں نے اتنی اچھے طریقے سے باقاعدہ ڈائیگرامس بنا بنا کے بڑے اچھے طریقے سے پورا ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کیا، کہاں سے سٹارٹ ہوئی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بھی اس کے بارے میں سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا کہ بیسکلی حضرت ابراہیم کے جو دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب تھے، ایک سوری حضرت اسحاق تھے اور حضرت اسماعیل تھے. یہ دو حضرت ابراہیم کے جو بیٹے تھے، ان میں سے جو نسل چلی ہے تو جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں وہ اسی نسل میں سے آئے ہیں. تو حضرت اسحاق کے بھی جو بیٹے تھے وہ حضرت یعقوب تھے، اور حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان میں ایک حضرت یوسف تھے. حضرت یعقوب کا جو لقب تھا وہ تھا اسرائیل، وہاں سے چلا ہے بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کی اولاد. سو بنی اسرائیل وہاں سے چلی ہے، وہ جیوز کہلائے ہیں. اور دوسری طرف بنی اسماعیل میں سے جو کہ مکہ میں حضرت ہاجرہ کی وہ پورا واقعہ ہے زمزم کا، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جو کہ آئے ہیں، اور آخری نبی ان میں سے ہی آئے ہیں. اور جو بنی اسرائیل کا ایک ان کا ایک زوم تھا کہ نبی ہمارے ہمیشہ ہم میں سے آتے ہیں اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خاص ہیں رب کے نزدیک. تو ان کو جو خار تھی، ان کو جو جیلسی تھی وہ یہی تھی کہ جو آخری نبی ہیں وہ ان میں سے کیسے آ گئے بنی اسماعیل میں سے. تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے جو کہ آپ لوگ. اور حضرت یعقوب کے بعد جو ہیں حضرت یوسف، اور پھر وہ جا کے ایجپٹ میں آباد ہو گئے. پھر ایجپٹ میں فرعون سے کس طرح حضرت موسیٰ ان کو چھٹکارا دلا کے لے کر آئے، اور پھر ان کو فلسطین کی طرف جب لے کے جانے کے لیے کہا، کیونکہ حضرت یعقوب فلسطین میں ہی پہلے تھے. تو جب کافی عرصے بعد جب واپس جانے کے لیے کہا تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا جانے کے لیے، اور پھر 40 سال تک وہ وہاں پہ بھٹکتے رہے. یہ پوری ہسٹری ہے، اور اس کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو، اس کے اوپر ضرور ریسرچ کریں اور اپنی نالج بڑھائیں. دیکھیں، جو لوگ اپنی ہسٹری بھول جاتے ہیں نا وہ اپنا فیوچر کبھی اچھا نہیں بنا سکتے قوم کی صورت میں. تو اپنی ہسٹری کو یاد رکھیں ایز مسلم. میں پاکستان اسٹڈیز کی یا صرف انڈین اسٹڈیز کی یا کسی جس جگہ پہ علاقے میں آپ ہیں اس کی صرف ہسٹری نہیں، بلکہ ورلڈ ہسٹری کے بارے میں پڑھیں. آپ کو پتہ ہو ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا. اب حضرت موسیٰ کا جو فرعون کا دور تھا وہ حضرت موسیٰ کے دور سے بات شروع ہو رہی ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یعنی کہ حضرت موسیٰ کی بھی جو بات تھی وہ نہیں انہوں نے مانی تھی، تب سے ہی انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی تھی. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. قرآن کی ہر آیت کو نا غور سے پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس بہت، جسے کہتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے. پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے، یعنی کہ انسان جو خود ڈیویشن کا، گمراہی کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، پھر ان کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. اگر کوئی انسان ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے گمراہی کا رستہ اختیار کر رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، پھر اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیا جاتا ہے. پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے، یعنی کہ جب حضرت موسیٰ کو انہوں نے ایذا پہنچانا شروع کر دیا، وہ بات نہیں مانتے تھے. آپ کو سارا یاد ہوگا، یہ واقعہ ہم نے پورا پڑھا ہے کس طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. سورہ بقرہ میں ہی ہم نے یہ ساری تفسیر پڑھنی شروع کر دی تھی اس چیز کے بارے میں. تو پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. آگے چلتے ہیں.
لیکن اس بات کو یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کہ جب ایک شخص جان بوجھ کر گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ رستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں صاف یہ کہہ رہے ہیں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہے، چوز کر لیا ہے، بار بار انہوں نے حضرت موسیٰ کی جو تھی ان کی بات نہیں مان رہے تھے، یا جو بھی نبی ان کے پاس آتے تھے، کئیوں کو انہوں نے ان کو جھٹلایا، کئیوں کو انہوں نے خود قتل کر دیا، تو پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اگر آج بھی آپ ریلیٹ کریں سچویشن کو، تو جن ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں جو کہ خود چوز کرتے ہیں، ہدایت سامنے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سامنے آ رہے ہیں، اور انسان اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں اس کو اگنور کر رہا ہے یا اس کے اگینسٹ جان بوجھ کے جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی برائی نہیں چاہتے، لیکن انسان خود اپنے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں قرآن میں، کہ انسان جس طرف جاتا ہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نیکی اور ہدایت اور صحیح سیدھے صراط مستقیم کی طرف انسان جانا چاہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے۔ دیکھیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سب کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان کا دل صاف ہے، پاک ہے، وہ ہدایت دل سے چاہتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر دے۔ تو یہ لوگ بہت زیادہ دیر تک غلطیاں نہیں کر پاتے، غلطی ہوتی ہے معافی مانگتے اور پھر راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک انسان ہے جو کہ سٹربن ہے، وہ ضد میں، ہٹ درمی میں گمراہی کی طرف جا رہا ہے، اس کے سامنے واضح نشانیاں بھی آ رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہی چیز مقدر کر دی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد اور بھی بہت سارے پیغمبر، بہت سارے نبی ان کے درمیان آئے، لیکن اب بات ہوئی پھر حضرت عیسیٰ کی، یعنی کہ جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے۔ اور جب اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف میں تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کو جو تورات دی گئی تھی، یعنی کہ جو پہلے سے ہمارے سامنے موجود ہے، میں اسی کی تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہوں، یعنی کہ جو شریعت تھی وہ حضرت موسیٰ ہی کی تھی۔ تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں اور انہوں نے ان کو جو قرآن دیا گیا ہے، قرآن میں بھی صاف لکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان کتابوں کو، قرآن کو بھی مانتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، تو ہم ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ کتابیں اپنے ہاتھ سے لوگوں نے بدل دی، قرآن میں بارہا آیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو بدل دیا، تو ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں، تورات اور انجیل کی اور زبور کی، جو کہ قرآن کے ساتھ الائنڈ ہے۔ ہم بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ لوگ نبی تھے اور یہ آئے ہیں، اور انہوں نے جو کتابیں لے کر آئے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ، یہ تمام لوگ ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، تو ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے بھی آ کر یہی کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں، یعنی کہ وہ حضرت موسیٰ ہی والا میسج لے کر آئے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے، وہی رولز لے کر آئے تھے۔ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ نے دے دی تھی انہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب وہ عیسیٰ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کلیئر سائن دیے تھے، وہ
قرآن میں آتا ہے کہ وہ پرندہ مٹی کا بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا تھا۔ اور وہ جو پیدائشی نابینا ہوتے تھے ان کو وہ ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ دیکھنے لگ جاتا تھے، اور جو کوڑی کے مریض ہوتے تھے اس کو وہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مردہ تھے ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور یہ سب تھا صرف اور صرف اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں انہیں دی تھیں۔ پھر جب وہ عیسیٰ آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اتنے کلیئر سائنس تھے ان کے پاس، اتنی واضح نشانیاں تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ سمجھ لیں ایک طرح سے حجت تمام ہو رہی تھی ان کے اوپر۔ لیکن ان تمام آیات کو، ان تمام نشانیوں کو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، یعنی کہ صحیح سلامتی والے دین کی طرف، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہیں گے، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی کہ وہ اس وقت بھی کوشش کر رہے تھے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اور جس طریقے سے اسلام پھیل رہا ہے، تو ان کا دل تو وہ جس طرح سے وسوسے کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتے تھے، جس طرح کی باتیں اسلام کے بارے میں کرتے تھے، جیسے کہ منہ کی پھونکے ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان منہ کی پھونکوں سے، کیونکہ ان کی یہ لڑکے کھل کے کبھی سامنے اس طرح سے نہیں آتے تھے، یہ تو بالکل منافق کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی مکے جا رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ پلاٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایون آج بھی جس طریقے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے کہ اسلاموفوبیا جو ہے جس طریقے سے پھیلایا گیا ہے، مسلمانوں کو ایز ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہ منہ کی پھونکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہیں گے، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کے رہے گا۔ جو یہ نور ہے، نور ہدایت ہے، جو دین ہے، یہ غالب آ کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو جتنا مرضی، یہ بڑی ایک، آپ سمجھ لیں ایک حوصلہ دینے والی بات ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم ہمارا بیچ میں کیا رول ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ چاہے آپ سمجھ لیں کہ جو مرضی ہو جائے، چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف کام کرتی رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ غالب آ کر رہے۔ یہ بڑی ایک آپ سمجھ لیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ واقعی ہی سنسیئر ہیں اس دین کے ساتھ۔ اللہ اپنے نور کا اہتمام فرما کے رہے گا، تو اللہ کا دین ہی غالب آئے گا۔ آپ کو پچھلی صورتوں میں بھی یاد ہوگا، پچھلی دوسرے تیسرے لیکچرز پہلے ہم نے یہ بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی غالب آ کر رہیں گے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آج کل کے اس طرح کے جو ڈپریسنگ ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ایک بہت ہی آپ کو تقویت دینے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے منہ کو ہی پھونکوں سے، یعنی کہ جو بھی پروپیگنڈا یہ لوگ کرتے ہیں اس وقت بھی کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور آج کے دور میں بھی جس طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکے مار رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے چاہتے ہیں کہ یہ جو نور ہے یہ بجھ جائے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین غالب آ کر رہے گا، خواہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ لیکن تو یہاں سوال کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں ایز این انڈیویجول اور ایز اے قوم۔
ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. آئی نو گورنمنٹ لیول پر جا کے یا بہت بڑے لیول پر جا کے جو انفلوئنس کر سکتے ہیں وہ 100% انفلوئنس کریں، لیکن اپنے گھروں کے اندر اپنے اوپر سب سے پہلے کام کرنا شروع کریں. دیکھیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اپنے اندر اسلام کو قائم کریں، اپنے اندر سب سے پہلے، پھر اپنے گھر کے اندر کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو انفلوئنس کرنا شروع کریں، اپنے محلے کے اندر، پھر اپنے شہر کے اندر. آہستہ آہستہ اس طرح سے اسپریڈ ہوگا. ان لوگوں کے ساتھ جڑیں جو کہ دین کے اوپر کام کر رہے ہیں، یا جو صحیح پریکٹسنگ مسلم ہیں. پریکٹسنگ مسلم یہ بڑا ضروری ہے. خالی نام کے مسلمان نہیں، پریکٹسنگ مسلم وہ دین فالو کرتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت میں آیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کر کے دکھایا ہے. وہ دین فالو کرنے والے مسلمز، ان کے ساتھ جڑنا چاہیے، اپنی ایک اسٹرانگ کمیونٹی بنے. ہمارا کردار اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اپنے آپ کو مزید مضبوط مسلمان بنائیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر کام کریں. اور جو جس لیول پر جا کے کام کر سکتا ہے، کوئی گورنمنٹ لیول پر ہے تو وہ گورنمنٹ لیول پہ انفلوئنس کرے. لیکن اب یہ جو نور ہے نا اپنے ارد گرد، اب یہ جسے کہتے ہیں نا کہ کہیں ایک چراغ ہوتا ہے وہ اسپریڈ کرتا ہے نا لائٹ، صرف اپنے تک ایک چھوٹی سی بلب جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے تک تو نہیں رہتا، وہ جتنا بھی ارد گرد اپنا لائٹ اسپریڈ کر سکتا ہے اتنی وہ روشنی ارد گرد بکھیرتا ہے. اسی طرح اپنی ارد گرد روشنی بکھیریں، جس کی سکت ہے، کیونکہ یہ دین تو غالب آ کے رہے گا. یہ تو آپ سمجھ لیں، یہ تو ڈیسٹنی، یہ تو ڈیسٹنڈ ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے. جو چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں کیا رول پلے کر رہے ہیں. اور آگے جا کے انشاءاللہ آیت نمبر 11 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں پھر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر. ہر چیز میں ہمیں اسلام کی طرف سے ہدایت ملتی ہے. کیا نہیں ہے جس میں ہمیں ہمارا دین جو ہے، کون سا زندگی کا ایسا ایسپیکٹ ہے جس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی ہوئی. چاہے وہ گورنمنٹ لیول ہو، چاہے وہ انڈیویجول لیول ہو، چاہے آپ کہیں بھی ہو، اپنی ذات کے اوپر ہو. آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کو دعا بتائی گئی ہے، آپ باتھ روم میں جاتے ہیں آپ کو دعا بتائی گئی ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں گھر میں آتے ہیں تو آپ کو دعا بتائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہ نظام قائم کر کے دکھایا تھا، جو ریاست مدینہ تھی، جس طرح وہ نظام قائم کر کے دکھایا تھا، اس لیول پہ بھی تو ہر لیول پہ ہمیں ہدایت دی گئی ہے تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر. انسان بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کس طرح سے اس کی جو موت کے رائٹس ہیں، ہر چیز جو ہے ہمیں بتا دی گئی ہے. اور اس نے اپنی زندگی گزارنی کیسے، ہر چیز میں ہدایت ہے اس کو پورے نظام زندگی پر، اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اب وہ بات جو کہ میں نے کہی تھی کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کا جواب آپ کو یہاں مل رہا ہے کہ اے ایمان کے دعوے دارو. ہم ہیں نا ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لے کے آئے ہیں. اے ایمان کی دعوے دارو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے. ہم چاہتے ہیں یہ جو ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ تجارت کون سی ہے. تجارت کا لفظ یوز ہو رہا ہے، یعنی کہ کوئی چیز جائے گی تو کوئی چیز حاصل ہوگی. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کچھ ہاتھ سے جائے گا بھی. اور پھر وہ تجارت جو کہ دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے. تو کون کون جاننا چاہتا ہے، ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. پتہ تو چلے کلاس میں سب جاگ رہے ہیں یا نہیں.
सिर्फ एक हैंड रेज हुआ है इसका। हम्म। तो वो तिजारत कौन सी है जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बता रहे हैं? थैंक यू सो मच। तो वो तिजारत कौन सी है? वो तिजारत क्या है जिसके बाद जिस जो कि हमें दर्दनाक अजाब से बचा लेगी? कितना खूबसूरत और कितना प्यारा अंदाज है ये बात करने का। अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने प्यार से ये कह रही कि ए ईमान के दावेदारों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत के बारे में बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से छुटकारा दे देगी? वो तिजारत क्या है? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. वो ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ईमान लाने का क्या मतलब है? बस मान लेना काफी है कि हाँ एक अल्लाह है और उन्होंने बहुत से रसूल भेजे हैं, जो आखिरी नबी है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मान लेना काफी आ जाता है, ईमान पूरा हो गया, बस खत्म? क्या ख्याल है आप लोगों का? ईमान के साथ अमल भी करें। ईमान के साथ अमल है उन चीजों के ऊपर जो कि हमें दी गई हैं। थैंक यू सो मच अमावा। ईमान का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर वाकई आपके दिल में ईमान है, आप दिल से मानते हैं कि वाकई एक ही अल्लाह है और वो सबसे बड़े हैं, और उन्होंने रसूल भेजे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी जो आखिरी किताब लेके आए हैं, इसका मतलब ये है कि हमने उस पर अमल करना है, हमने उन हिदायत पे अमल करना है। तो ये लाइन सिर्फ कि इसके ऊपर ईमान ले आना, जबान से अदा कर देना नहीं है, बल्कि अपने तमाम तर चीज़ों से अदा करना है, अपने अज़ा से भी। अज़ा कैसे? कि हम अपने सर हाथों से क़याम में पैरों से खड़े हों, अतयात पढ़े। एक तो एक होता है ना ये जो आपके फिजिकल चीजें हैं कि आप उससे जो है इबादत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका दिल, आपकी जबान, हर चीज ने जिस जिस चीज ने इसका इकरार किया है, वो उस पे अमल करके दिखा रही है, उस मैसेज के ऊपर अमल करके दिखा रही है। वो ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ। आपको याद होगा हमने इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की थी जिहाद के ऊपर। और जो जिहाद की बेस थी ना, जो जिहाद की बेस, जो डिफरेंट लेवल्स है ना जिहाद के, उसमें जो सबसे, आप समझ ले, जो पहली ईंट रखी जाती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली ईंट नहीं होगी तो फिर बाकी तो दीवार खड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि जो अव्वलीन दर्जा है जिहाद का वो तो क़िताल है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जाके शहीद हो जाना। लेकिन जो सबसे बेस है वो है जिहाद बिन नफ्स। अपनी टेम्पटेशंस के साथ इंसान जिहाद करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम के अगेंस्ट ना जाना, अपने आप को रोके रखना। तो ईमान लाएं अल्लाह पे और उनके रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। यानी कि टू बिकम अ गुड मुस्लिम स्ट्राइव करे इंसान इस चीज़ के लिए, अपने मालों, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अजीज़ है इंसान को, वो अल्लाह की राह में खर्च करे, ज़रूरतमंदों को दे। अल्लाह ताला के दीन को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको दिया जाए वो माल। अल्लाह सुब्हानहू ताला के जो इर्द गिर्द के अपने रिश्तेदार हैं, उनको, जो ज़रूरतमंद है, उनको दिया जाए ये माल। किसी की कारोबार में लगाना है, किसी को ज़रूरत है, तो मालों के साथ भी जिहाद किया जाए और जान के साथ भी जिहाद किया जाए। तो जो बेसिक लेवल का जिहाद है, जो कि मस्ट है, ये पहली, आप समझ ले, पहली ईंट है, इसके बगैर दीवार खड़ी नहीं हो सकती। हवा में तो नहीं होती दीवार खड़ी। तो पहली ईंट कौन सी है? वो ये है कि इंसान अपने नफ्स के साथ, अपने नफ्स को कंट्रोल में, काबू में रखा जाए। जो बाकी की दुनिया कर रही है उसके पीछे ना लग जाए इंसान। जैसे कि हज़रत उमर के दौर में एक शख्स जो था, वो खड़ा हुआ दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर दे, वो मुझे मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर दे। तो हज़रत उमर ने रुका और उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है इस दुआ का कि मुझे थोड़े लोगों में शामिल कर दे? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला बारहा कुरान में कहते हैं, थोड़े ही हैं जो ईमान लाएंगे, थोड़ी ही हैं जो अच्छे और नेक अमल करने वाले हैं। तो जो थोड़ी कम कम तादाद है ना, उन लोगों में शामिल हो, ना कि उन लोगों में जो कि इस वक्त अक्सरियत में है। अक्सरियत को फॉलो नहीं करना। तो इसमें भी जिहाद चाहिए।
اگر آپ باہر اچھے، آپ کے بال بڑے خوبصورت ہیں اور آپ باہر نکل کے تیار ہو کے جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان کو ڈھک کور کر رہے ہیں، ان کو باندھ کے پراپرلی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ جہاد کر رہے ہیں بیٹا. آپ کوئی ایسی چیز نہیں سن رہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، میوزک یا اس طرح سے ایسی کوئی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں. آپ صبح فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں، اپنی نیند، اپنا بستر چھوڑ کے آپ جہاد کر رہے ہیں. پہلے یہ جہاد ہے، اور پھر آہستہ 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 جو بہترین لیول کا جہاد ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انسان اپنی جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکتے ہو. تو یہ ہے وہ تجارت. اب اس تجارت میں آپ کا مال بھی جا رہا ہے، اور آپ کا نفس بھی جو ہے وہ بھی اسٹرگل کر رہا ہے، اور آپ کی جان اور مال دونوں کے ساتھ آپ جہاد کر رہے ہیں ایمان کے ساتھ. یہ ہے وہ فارمولا جو کہ جنت کا فارمولا ہے، جو کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا فارمولا ہے. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، یعنی کہ جو خطائیں، جو بھی غلطیاں ہوں گی وہ ساتھ ساتھ وہ بخش دیں گے، اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت پاکیزہ مساکن، یعنی کہ جو رہنے کے گھر ہیں، طیب مساکن، یعنی خوبصورت، پاک صاف ایسے گھر، بہت پاکیزہ مساکن عطا کرے گا رہنے کے باغات میں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو جو لوگ ایمان لائے رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور ان کے رسول پر، اور جنہوں نے جہاد کیا مال اور جان کے ساتھ، وہی لوگ ہیں کامیاب. ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے بخشش، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، انہیں داخل کیا جائے گا جنت میں. دیکھیں زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ بات میں بارہا کہتی ہوں. کتنی زندگیاں گزر گئی ہیں، اگر آپ سمجھے تو لگے گا کہ پلک جھپکنے میں، جو بھی عمر گزری ہے وہ پلک جھپکنے میں گزر گئی ہے. تو انسان بہتر یہ ہے کہ اس تھوڑی سی زندگی کو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ زندگی گزار کے سبھی چلے جاتے ہیں. یہاں زندگی دنیا میں ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا، کوئی بھی نہیں رہا. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت زندگی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق گزار دیا جائے، اور پھر ہمیشگی کی زندگی ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کے طیب گھر ہیں، پاک صاف پاکیزہ رہنے کی جگہیں ہیں. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے، اور میں چاہتی ہوں آپ اس چیز کو سمجھیں. اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، یعنی کہ اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی مال اور جانوں سے جہاد کرتا ہے، تو اس پہ اس کا ریوارڈ ایک تو یہ کہ مغفرت ہے، بخشش ہے، اور ہمیشگی کے لیے جو جنات ہیں، اور وہاں پر جو باغات میں جو گھر ہیں وہ ہیں. ایک تو یہ ہے ریوارڈ، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو فتح ہے، یعنی کہ انسان اگر کوئی زندگی میں سٹرگل کرتا ہے، کوئی اپنی آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تو جو یہ سٹرگل ہے اس میں ایک فطری چیز ہے کہ انسان چاہے گا کہ میں کامیاب بھی ہوں. حالانکہ اصل یہ ہے کہ انسان اس چیز کو اپنا آبجیکٹیو نہ بنائے کہ اگر میں یہ کام دین کے لیے کر رہا ہوں اور اگر میں سکسیسفل ہوتا ہوں تو یہ کوئی اچھی چیز ہے، تبھی میں جو ہے کامیاب ہو رہا ہوں. دنیا کی سکسیس چاہے دین سے ریلیٹڈ ہو وہ معنی نہیں رکھتی. جو چیز معنی رکھتی ہے وہ انسان کی ایفرٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی قرآن میں آپ سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ تم
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اسٹرائیو کرو اور کامیاب ہو کے دکھاؤ. کبھی بھی کامیابی نہیں مانگی گئی. یہ جو کامیابی مانگی جاتی ہے نا، وہ ہمارے ایگزامز میں، ہمارے دنیاوی امتحانوں میں مانگی جاتی ہے کہ اچھا انسان کوئی کوئی ایگزام دے رہا ہے تو رزلٹ کیا نکلا. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس نے ایفرٹ کتنی کی، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا. یا پھر اگر کسی کا رزلٹ اچھا نکلا تو کہہ دیا جاتا ہے یور ایفرٹ واز ناٹ گڈ انف، آپ نے اتنی محنت ہی نہیں کی ہے. لیکن اسلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جج نہیں کرتے ہمیں. اس لیے کہا گیا ہے، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. قریبی فتح یعنی کہ جو فوراً امیجیٹ نظر آ جائے کہ ہاں ہم سکسیسفل ہو گئے. ہمیں فوراً نظر آ جائے کہ ہاں ہم نے یہ اسٹرائیو کیا تھا دین کے لیے، اسلام کے لیے یہ کام کیا تھا تو ہمیں فتح نصیب ہو گئی. یہ فتح جو ہے نا، دنیاوی فتح، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے معنی نہیں رکھتی. جو چیز اصل میں معنی رکھتی ہے وہ ہماری جد و جہد ہے. ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کی. یہ کوشش ہے جو کہ انسان کو اصل اصل کامیابی، یہ کوشش ہے. اصل کامیابی فتح نہیں ہے. اصل کامیابی اپنی گول کو اچیو کر لینا نہیں ہے اسلام میں. اصل کامیابی ہے وہ جد و جہد، کیونکہ وہ کنسسٹنٹلی چاہیے. اگر کوشش دنیا کے کاموں کے لیے تو وہ بھی اس میں آ جائے گی. بیٹے یہ تو ہمارا اس وقت جو اچیو کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اچیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن کسی بھی لحاظ سے اگر آپ دنیاوی فتح کی بھی بات کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز اچیو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی، آخرت میں کامیاب ہو گئے. تو ہم نے دنیا میں کسی طریقے سے بھی وہ چیز اچیو کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ دعا تو سکھائی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی ہاں الآخرۃ نہیں، حسنۃ وقنا. دعا میں ہمیں دونوں چیزیں مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں کے لیے بھی بہتری مانگتے ہیں اور ہم آخرت کے لیے بھی بہتری مانگتے ہیں اور ہم آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا مانگ رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چیز امپورٹنٹ ہے وہ انسان کی اسٹرگل ہے. وہ کتنا کنسسٹنٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں یہ چیز پسند ہے، وہ بھی میں تمہیں عطا کر دوں گا. اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. اے اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کے جو تھے وہ حواری تھے، یعنی کہ ان کے جو ساتھی تھے، ارد گرد جو ان کے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے ان کے اوپر. تو اے اہل ایمان، تم اللہ کی مددگار بن جاؤ، جیسا کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے. کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار یعنی کہ جو نبی کی اس دین کو پھیلانے میں مدد کریں. تو اے اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، جتنی بھی انسان کی استطاعت ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مددگاروں میں آپ شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. تو اے اہل ایمان، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے. کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح پر ایمان لے آیا، یہ بن گئے کرسچنز. یعنی کہ آپ سمجھ لیں بنی اسرائیل چلی آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ جب ان میں آئے تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لیا ہے وہ ہو گئے، وہ کہلائے کرسچنز.
اور جنہوں نے جو ایمان نہیں لے کر آئے اور اسی مذہب پہ چلتے رہے وہ ہے یہودی۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پہ اڑا رہا۔ تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو بالآخر وہی غالب ہوئے۔ ایک بڑا لمبا عرصہ ہے کرسچن ہسٹری کا بھی، جو اصل جو ایمان لے کر آئے تھے، جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کر آنے والے تھے، انہوں نے بڑا لمبا عرصہ بڑا مشکل وقت گزارا ہے۔ ایون یہ جو ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، یہ جو سیون سلیپرز والی جو پوری سٹوری ہے اصحاب کہف والی، یہ بھی وہی لوگ تھے جو کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے اور پھر انہوں نے غار کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی۔ کبھی اس کے اوپر بھی ضرور پڑھیے گا تاکہ ذرا آپ ہوتے نا کہ انسان کے ذرا کلیئر پرسپیکٹو ملتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہسٹری میں ساری چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ آج کے ہم کی ایکشنز اپنے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، دوسری آیت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ایک ہتھوڑا مارا ہے۔ اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں؟ ہم نمازوں میں، اپنی عام دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہتے ہیں، کتنی ہی دفعہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن جو ہی نماز سلام پھیرا اور اس کے بعد اپنی واپس روٹین کی چیزوں میں اسی طرح لگ جاتے ہیں، چاہے وہ بے حیائی ہو، چاہے وہ بد اخلاقی ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، کچھ بھی ہو، غیبت ہو، لوگوں کے ساتھ برائی کرنا ہو، کسی قسم کی بھی برائی ہو، ہم فوراً اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، انسان خود اپنے لیے یہ گمراہی چوز کرتا ہے، اپنی ہٹ درمی، اپنی ایروگنس کے اندر، اپنے غرور میں، اپنے آپ کو اس گمراہی کا رستہ اپنے لیے وہ چوز کرتا ہے، اس کے بعد وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے، پھر اسے گمراہی کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اس ایکویشن میں کہاں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام فرما کے رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور قرآن میں ہی لکھا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ خواہ پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہو، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ آج جو کرنٹ سچویشن بھی نظر آ رہی ہے، جو کہ ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اگینسٹ ایسا لگ رہا ہے پوری دنیا جمع ہو گئی ہے اس وقت، لیکن چاہے پوری دنیا 10 بار جمع ہو جائے، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام غالب آ کر رہے گا۔ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ اسلام ہی کا پیغام لے کر آگے چلیں گے۔ اب یہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا کردار پلے کر رہے ہیں۔ اس کا فارمولا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں جو وہ پیغام لے کر آئے ہیں، اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے اور اس نور کو پھیلایا جائے اپنی ذات پر، اپنے ارد گرد، اپنا گھر، اپنی فرینڈز، اپنے کزنز، اپنا محلہ، ایک سرکل کو پھیلایا جائے، اور جو بھی جس لیول میں، جس کیپیسٹی میں بھی کام کر سکتا ہے، کسی لیول پہ انفلوئنس کر سکتا ہے، وہ انفلوئنس کرے، کیونکہ یہ تو غالب آ کے رہے گا یہ دین، یہ تو لکھ دیا گیا ہے قرآن میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اسلام ہی غالب آ کے رہے گا۔ اب ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ ہم کون سے رستے پہ چل رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔